السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین۔ مکی صورتوں میں آخرہ کی بہت بات ہوتی ہے، تو ہم آیا نمبر 68 میں دیکھ رہے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، the trumpet shall be blown into۔ یہ کس سور کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر بات کی جا رہی ہے this is the سور of death، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ سور پھونکا جائے گا اور اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو جھومنے لگیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی جاندار آسمانوں اور زمین میں ہے، کیونکہ من آیا ہے یہاں پہ۔ And all that is in the heavens and in the earth shall swoon۔ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ زیادہ تر علماء کا خیال ہے کہ 2 دفعہ، کچھ کا خیال ہے کہ 3 دفعہ۔ یہاں پر 2 کا ذکر ہے، اور 2 اس طرح سے، ایک وہ جس کے پھونکنے سے سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں ایک بے ہوشی کا ذکر ہے، یا یہ کہ لوگ ہیبت کی وجہ سے ہل رہے ہوں گے اور بے ہوشی میں مبتلا ہوں گے، سون ہو رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے کچھ کا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک سور پھونکا جائے گا جس سے ایک ٹیرر کی کیفیت ہوگی، پھر یہ والا سور پھونکا جائے گا جس سے لوگ ہلنے لگیں گے، اور اس کے بعد وہ ہوگا جس سے قیام ینظرون، اس کے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ارد گرد دیکھنے شروع ہو جائیں گے، سوائے اس کے الا من شاء اللہ، سوائے جس کے لیے اللہ چاہے۔ تو یہ کیفیت بڑی سخت ہوگی اس دنیا میں۔ جو میری استاذہ کہتی تھی کہ سمجھیں آپ ایگزام دے رہے ہیں اور ٹائم کم ہے، اور اگر آپ کو اب جواب سمجھ بھی آ گیا، یاد بھی آ گیا، تو آپ سے ایک دم پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ نفخت الموت اسی طرح سے ہے کہ ابھی تو چل رہی تھی نا کہانی، یہ ایک دم سے کیا ہوا۔ شوق کی وجہ سے بھی صاعقہ کا لفظ آیا کہ they will be so much in shock۔ اللہ من شاء اللہ پھر امید دلاتا ہے۔ سورۃ الزمر میں کئی چیزیں بہت امید افزا ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ان پہ وہ والی کیفیت نہیں ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے۔ جو تفسیر کے اعتبار سے بتایا گیا نا، وہ ہے کہ اللہ من شاء اللہ میں اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ ذہن میں کلیئر رکھیے کہ احادیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ بعد میں ایک وقت ایسا آئے گا جب
فرشتوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا، وہ بالکل اینڈ کا ٹائم ہے۔ مگر فرشتے اس وقت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے، اور کچھ کے خیال میں دوسرے فرشتے بھی اس میں شامل ہیں۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، then the trumpet will be blown for the second time, and behold, they shall all stand up. قیام، کھڑا ہونا، ہم نماز میں بھی قیام کرتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے نا کہ آپ ایک دم سے نیند سے جاگے and you find yourself in a different place and you're just looking around, observing, absorbing the surroundings، اور بندہ سوچ رہا ہے یہ میں کہاں ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس کیفیت کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اور یہ جو دوسرا سور بتایا گیا ہے، یہ جگانے والا سور ہے، جس سے دوبارہ سارے کے سارے جاگ اٹھیں گے۔ اچھا، بخاری کی حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said between the two blasts there will be only 40، یعنی دو سور جو ہیں ان کے بیچ میں صرف 40 ہوں گے۔ They said, "Oh Abu Huraira, 40 days?" He, may Allah be pleased with him, said, "I do not know." لوگوں نے جو باقی تھے انہوں نے کہا 40 دن، 40 سال، 40 مہینے، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اور پھر یہ کہا every part of a man will disintegrate apart from the root of his backbone and out of that he will be created anew۔ تو جو کوککس ہے نا، اسپائن کا اینڈ، ریڑھ کی ہڈی کے اینڈ میں، اس کے علاوہ سب جسم کا حصہ ختم ہو جائے گا، وہ ڈی این اے رہ جائے گا، اور اس سے دوبارہ جی اٹھایا جائے گا۔ اور وہ ساؤنڈ ویوز اتنے زیادہ ہائی ڈیسیبلز کے ہوں گے کہ ہر زندہ چیز ختم ہو جائے گی۔ کچھ علماء کا خیال ہے سورۃ النمل کی آیت 87 کی روشنی میں ایک اور دفعہ بھی سور میں پھونکا جائے گا، سو دیٹ میکس اٹ 3 times the trumpet will be blown into، اور وہ وقت ہوگا جب سب لوگ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو سورۃ الزمر میں ذکر کیا ہے بے ہوشی کا، اس سے پہلے کا یہ سور ہوگا، تو یہ بھی ایک اوپینین یا تفسیر موجود ہے۔ مگر کئی علماء یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بے ہوش ہونا یا نشے کی سی حالت ہونا اس کے خوف سے اور وحشت سے، اور بیکاز آف دا ٹیرر دیٹ اینڈ دا ٹیرر دیٹ از مینشن ان سورۃ النمل، وہ ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ ہو۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، پیچھے آئی تھی بات مسودہ، ظلمات، اندھیرے، یہاں پر بات آ رہی ہے روشنی کی۔ اس سے آپ کو کیا کیفیت آ رہی تھی؟ سب کچھ چمک جائے گا اپنے رب کے نور سے، زمین چمک جائے گی اپنے رب کے نور سے۔ جی، کس طرح کے نور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے نور کی بات ہو رہی، کیونکہ اس سے پہلے بالکل سب چیزوں کا سورج چاند سب کو کی روشنی ختم، سورج چاند سب کی روشنی ختم ہوگی، تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بالکل فزیکل سینس میں ہے روشنی، دوسرا روشنی میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رب تعالیٰ حق ہیں۔ دیکھیے روشنی کیا کرتی ہے، اندھیرے کو دور کرتی ہے، حق سامنے آ جائے گا۔ سبحان اللہ، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے مومنین میں سے، جس کو اللہ نصیب فرمائے، اللہ کے دیدار کا بھی وعدہ دلایا گیا ہے، جو اس مقام تک پہنچ سکے مومنین میں سے۔ تو ہر چیز اللہ کے نور سے چمک جائے گی، اور اس میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس سے پہلے کی جو کیفیت ہے وہ ڈارکنس کی ہے، کیونکہ جب قیامت آ گئی، سورج چاند جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لپیٹ دیے جائیں گے، تو اس سے پہلے کی کیفیت اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی زمین، اور کھول کر رکھ دی جائے گی کتاب، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب لا کر رکھ دی گئی۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ اعمال نامے ہیں۔ This is the book of record. The earth will be shining with the light of her Rabb. The book of record will be laid open. اچھا، نور سے ہر چیز چمک جائے گی، تو یعنی وہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، ہر چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے۔ اچھا جی، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور حاضر کیے جائیں گے پیغمبر اور گواہ۔ شہداء بھی دے رہے ہیں اور نبی بھی دے رہے ہیں، شہداء، صدیقین، کرامن کاتبین، انبیاء، یہ سب گواہ ہیں۔
آلسو امت مسلمہ کے وہ لوگ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا دعویٰ کا کام کرتے رہیں وہ بھی گواہی دیں گے. سب تفاسیر یہ بھی بتاتی ہیں کہ میں نے یہ دعوت دی تھی، ریاکشن فلاں فلاں شخص نے اس کا کیا دیا. یہ سین امیجن کیجئے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایک دوسرے کے لیے اس دن گواہ ہیں. اٹ کین ایون بی اے پیرنٹ کہ ماں نے یا باپ نے، کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی دائی ہو سکتا ہے، کوئی عالم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی. اور اللہ تعالیٰ پھر اگر ہم اپنے بچوں کو مثلاً کہتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ انہیں بھی استقامت دینا اس دن، سو دیٹ دے آر ان پلیس اینڈ دے کین آنسر. اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. پیچھے ظلم کی بات ہے نا، اور ظلم سیاہی ہے. تو یہ جو نور ہے یہ حق کا بھی نور ہے. وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور بالکل ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. پر یہ جو عدل پر مبنی فیصلہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کروائے، کیونکہ پتہ نہیں ہمارے اعمال کیا ہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس پر جو اس نے ما عملت، جو اس نے عمل کیا. Every soul will be paid in full according to its deeds. تو یہاں ہمیں بڑا کلیئر پتہ چل رہا ہے، سورۃ الزمر ہمیں بتا رہی ہے کہ بہت فرق پڑے گا ایک چیز سے، اور وہ یہ کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. ویسے تو سب کچھ اللہ کے کرم سے، اور ہمیں اس آیت میں بڑا ایک طرح سے دل ہمارا بڑھا. آیا 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اعمال کی بیسس پہ فیصلہ ہوگا. وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. اللہ عالم مبالغے کا صیغہ، اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ فعل کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فعل بھی آیا ہے اور عمل بھی آیا ہے. کسی کو یاد ہے فعل اور عمل کا ڈفرنس؟ میں نے ریسنٹلی بتایا تھا آپ لوگوں کو. فعل وہ چیز ہے جو اٹس این ایکشن، بٹ اٹ کین بی غیر ارادی اور نان ڈیلیبریٹ آلسو. مثلاً ہم کہتے ہیں یہ گردے کا فعل ہے، یہ جگر کا فعل ہے، کام، مگر اس میں ارادہ ضروری نہیں شامل ہو. اگر ہے تو ٹھیک ہے. عمل وہ ہے جس میں آپ کا ارادہ ضرور شامل ہے. اٹس ویری ڈیلیبریٹ، اٹس تھاٹ اباؤٹ، آپ نے ارادہ پورا کیا ہے. یہ فرق بڑا واضح ہے. اور اس کا مطلب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں میں عملت وَهُوَ عَالَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، تو اس کا مطلب ہے میں اور آپ بہت سارے کام ایسے بھی کرتے ہیں جو آیت 70 ہم ابھی دیکھ رہے ہیں نا. ہم کئی کام ایسے بھی کرتے ہیں جو ہم بغیر ارادے کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم اس لمحے میں جہل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں جنرلی پتا ہوتا ہے کہ یہ والی چیز گناہ ہے یا نہیں کرنی چاہیے. In that moment we have forgotten. So even in that case, even that is being noted. ہو سکتا ہے اس لمحے تو آپ کا ارادہ شامل نہیں ہے، مگر مثلاً آپ نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ایکسپوز کیا، اس کا ایک نیچرل افیکٹ ہے. اب اس وقت وہ عمل نہیں، فعل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں. کئی نیکیاں بھی ہم بغیر سوچے سمجھے بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جب آپ نیت اور ارادے سے کریں تو بڑھ جاتی ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. بٹ اسٹل ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں دیٹ if there's a bad thought، اگر وقت پہ توبہ کر لی اور اس پر عمل نہیں کیا تو معاف کر دیے جائیں گے. اینڈ ایون if there is a good thought تو اس کا تو اجر دیا جائے گا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اچھی نیت پر بھی اجر ہے، بری نیت پر ابھی گناہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے جب تک آپ کر نہ گزرے ہیں. بٹ ایون اگر ابھی رجوع نہیں کیا، پلٹے نہیں، ابھی خیال آیا، خیال جھٹک دیا، اس پہ عمل نہیں ابھی کیا، اللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے معاف کرنے. میں وہی کہہ رہی ہوں وقتی طور پہ جہل کا شکار ہو جاتے ہیں. ان دیٹ مومنٹ یو forgotten that lying اور غیبت is something very very serious. معافی اس کی تو مانگنی پڑے گی کیونکہ کر گزرے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور وفیت ہمیں کیا بتا رہا ہے؟
وفا سے ہے پورا، تو بندہ کہ اچھا وہ تو بہت میری کوئی چھوٹی سی غلطی تھی، شاید وہ معاف ہو جائے، نہیں، یا یہ کہ بہت چھوٹا سا ثواب کا کام تھا تو سبحان اللہ اس کا بھی اجر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.